مومو کھانے سے اجتناب کریں۔ یہ چھنہ پتہ کہ جانور تہ کس ماز کلو کتس 700 رۄپیہِ ماز کلوس کٔژ کباب نیران یہ اگر 20 رۄپین کٕننہِ آو یہ کیا چھُ اد أسۍ کیازِ لاران اورٕ یہ بیماری یم یہ کشیر مز اک وجہ خام خاص یہ میادہ سارے خراب مختلف دود نپان دہ کھت دہ۔ ناظرین، کیا آج کل آپ بھی گوشت خریدنے، کھانے یا ریسٹورینٹ جا کر آرڈر کرنے سے گریز کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں بھی ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے کہ کہیں میں نے بھی تو وہ ضائع خراب گوشت تو نہیں کھا لیا ہے؟ اطمینان رکھیے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج کل ہمارے فون سکرینز پہ ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے کہ کیسے کشمیر کے مختلف اضلاعوں سے لٹرل ٹنز کی کوانٹٹی میں خراب ملاوٹ شدہ گوشت ڈسپوز کیا جا رہا ہے۔ جو گوشت کل کسی کی پلیٹ میں ہوتا، آج وہ ڈمپنگ سائٹس پہ پڑا ہے۔ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی شروعاتی ریڈز نے ایک بڑے نیکسس کا خلاصہ کیا، جس نیکسس کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس گوشت کے سورس کی۔ ناظرین، فرض کیجئے میں آپ کے سامنے ایک الفاظ کہتی ہوں، ذبح خانہ یا سلاٹر ہاؤس۔ یہ سنتے ہی ضرور آپ کے دماغ میں ایک ایسی پکچر پینٹ ہوتی ہو کہ ایک صاف و شفاف ایریا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اصلیت میں تو یہ گوشت انلیگل سلاٹر ہاؤس سے آتا ہے، بٹ یہاں پر یہ گوشت فریش پروڈیوس کے نام پہ بیچا جاتا ہے۔ رپورٹس کا کہنا یہ بھی ہے کہ کشمیر اس قدر گوشت کھو رہا ہے کہ ان کی اس گوشت کی نیڈ کو سیشیٹ کرنے کے لیے باہر کی ریاستوں کا ریجیکٹڈ ایکسپائرڈ مال یہاں کنسائنمنٹس کے طور پر بیچا جاتا ہے۔ لوگوں کے الزامات تو یہ بھی ہے کہ یہاں پر کتوں کا، گھوڑے کا گوشت بیچا جا رہا ہے۔ آپ ہی بتائیے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دوسرا پوائنٹ، گوشت کی خرید و فروخت میں سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس کی سٹوریج کا۔ اسے برف میں محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن کشمیر میں تو یہی گوشت لوگوں کے براندے میں یا کارخانوں کے پیچھے تھیلیوں میں مل رہا ہے۔ آخر پھر یہ سب ہونے کے بعد ہم کیسے سوال کرتے ہیں کہ کشمیر میں کیوں کینسر کھانسی زکام کی طرح پھیل رہا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ نظام بدل گیا ہے، ماحول بدل گیا ہے، لائف سٹائل بدل گیا ہے، لیکن بدلا کچھ نہیں ہے، ہمارا ایمان ڈگمگا گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گوشت کتے کا ہے، گھوڑے کا ہے، پھر بھی ہم بنا سوال کے چند کوڑیوں کے دام بکنے والے گوشت کو کنزیوم کر رہے ہیں۔ آپ کا سوال ہوگا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں لوگ، یہ بےمانی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اسے کمپٹیشن کہیے، ڈیمانڈ یا سپلائی کا جو لا ہے وہ کہہ دیجیے۔ اس بات پر سب آمادہ ہے کہ کشمیر کے کونے کونے میں ریسٹورینٹس کھل رہے ہیں، آئے دن ہر گلی میں ایک ریسٹورینٹ کھل رہا ہے۔ سٹیٹس کے مطابق جموں کشمیر میں کچھ 2500 سے اوپر ریسٹورینٹس ہیں، جس میں سے سری نگر میں ہی 300 ریسٹورینٹس، 200 کیفیز اور 50 وازوان کے یونٹس آپریٹ کر رہے ہیں۔ ڈیمانڈ ہے تو کہیں نہ کہیں سے سپلائی کو بھی پورا کرنا ہے۔ اب جب ہائیجینک اور حلال گوشت نہیں مل رہا ہے تو لوگ شارٹ کٹس لے رہے ہیں اور خراب بیمار جانوروں کو لا کے اس کا گوشت بیچ رہے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوال کیا ہے کہ کوڑیوں کے دام ملنے والا یہ گشتابہ رستہ میں کیوں کھا رہا ہوں، جب ہمارے مشہور و معروف فوڈ بلاگرز جن کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے وہ اگریسو طریقے سے آپ کے فون سکرینز پہ آ کے 70، 80، 90 روپے میں یہ پیکیجز بیچ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ چند روپیوں کے لیے، تھوڑی سی فیم کے لیے میں اپنی عوام کو یہ کیا کھلا رہا ہوں؟ کیا وہ کبھی اپنے عزیزوں کو یہ کھلائیں گے؟ پھر کنزیومرز کے طور پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیوں سوال نہیں کرتے؟ بس فومو کے چکر میں ہر ریسٹورینٹ کے پاس چلے جانا ہے، ہر ڈش کو ٹرائی کرنا ہے، انسٹاگرام وردی پکچرز خریدنی ہے، لیکن کبھی سوال بھی تو کیجئے کہ یہ کھانا آتا کہاں سے ہے؟ کیونکہ رپورٹس کے مطابق جتنے بھی ویئر ہاؤسز پہ ریڈ پڑی ہے وہ کشمیر کے ٹاپ ریسٹورینٹس اور ہوٹلز کو سپلائی کر رہے ہیں۔ اگلی بار گوشت کھانے سے پہلے یا کسی ریسٹورینٹ جانے سے پہلے یہ سوال ضرور کیجیے گا، کیا یہ گوشت ہائیجینک ہے، حلال ہے، ہیومنلی آبٹینڈ ہے؟ کیونکہ آج تو آپ پیسے بچا لیں گے، ٹرینڈ کا حصہ بن جائیں گے، لیکن کل آپ کو یہی پیسے، یہی وقت کسی ہاسپٹل میں لائن میں بتانا پڑے گا، کیونکہ سوال اب بس ٹیسٹ کا نہیں، آپ کی زندگی کا ہے۔